السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے موسم۔ آئیے پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ مخلوقات، شعور، افزائش، حدت، افادیت، متنوع، انقطاع، کام و دہن، جھلس جانا، آلوچہ، حبس، اودھے اودھے۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ مخلوقات، شعور، افزائش، حدت، افادیت، متنوع، انقطاع، کام و دہن، جھلس جانا، آلوچہ، حبس، اودھے اودھے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے۔ دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش کے لیے مختلف موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ سیب، آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع، ورائٹی کی افادیت کا احساس نہیں، جبکہ بعض ممالک مثلاً سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ رہیں تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ شام کو بھی کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش برستی رہتی ہے۔ مسلسل سردی کے سبب وہاں کے اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹھرنے لگیں۔ آپ نے وہ ضرب المثل سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ مطلب یہ کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بلا انقطاع بجلی میسر تھی، تب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ موسموں کا بدل بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے۔ کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ آم کھائے جاتے ہیں۔ خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز، کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4 5 دن جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں۔
چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، کبھی کڑاکے کی دھوپ، کبھی موسلا دھار بارش۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے، ہوا میں خنکی آ جاتی ہے۔ نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، برسات سے سبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی۔ خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے، پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی۔ ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک بھی کرے، لیکن گرمی کی لو اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں۔ انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں۔ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ جو کم آمدن والے یہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے، وہ گرم گرم خستہ چنوں اور مونگ پھلی سے کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے، اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی خزائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی اعتبار سے کم نہیں۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ اراضی بھی متنوع عطا کی ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، اور بلوچستان، گلگت، بلتستان، خیبر پختونخوا کا علاقہ پہاڑی اور پتھریلا ہے۔ یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ موسم سرما میں آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خواہاں ہو تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے صحرائے تھر کی طرف چلے جائیے۔ گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دہ ہوگی، البتہ سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں۔ مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے۔ اپریل میں پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور علامہ محمد اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے: پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودھے اودھے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا حسن اور زمین کا ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں ہر فصل پیدا ہوتی ہے، طرح طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں۔ آئیے بچوں، اب اس کے مشقی سوالات کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے؟ پیچھے سبق کے دوسرے پیج پہ آ جائیں۔ یہاں دیکھیے
دوسرے پیراگراف میں کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے، لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں، آم کھائے جاتے ہیں، خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں، بچے بڑے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک یہ آنسر مکمل ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، پیجز دیکھیں، زیادہ آمدن والے کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ زیادہ آمدنی والے پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے جیسی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جیم جز دیکھیں، موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے آپ کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں؟ آپ سبق کے تیسرے پیج پہ آ کے دیکھیں، اس کا آنسر ہوگا موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خواہاں ہو تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مرہی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ جیم جز ہے، کن ممالک میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ملیشیا اور انڈونیشیا۔ ملیشیا اور انڈونیشیا۔ اگلا کوشچن دیکھیں، موسم سرما کا زور بالعموم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمیوں کی بارش میں، دسمبر جنوری کے مہینوں میں، ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں، سردیوں کی بارشوں میں۔ درست آپشن ہوگا گرمیوں کی بارشوں میں۔ بیجز دیکھیں، سردی کا آغاز ہو جاتا ہے جون سے، جنوری سے، نومبر سے، ستمبر سے۔ درست آپشن ہوگا نومبر سے۔ گھر کی مرغی، آلو برابر، بھنڈی برابر، دال برابر، ٹماٹر برابر۔ تو درست آپشن ہوگا دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر۔ بارش کے پانی سے گلیاں بازار بن جاتے ہیں، سمندر، جھیلیں، تالاب یا ندی نالے۔ درست آپشن ہوگا ندی نالے۔ سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے برسات کی آمد سے، حبس کی آمد سے، خزاں کی آمد سے، گرمی کی آمد سے۔ درست آپشن ہوگا خزاں کی آمد سے۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ خنکی، اودے اودے، باد صبح، سیاحت، زرخیز۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خنکی، ٹھنڈک، زرخیز، سرسبز، شاداب، اودے اودے، سیاہی مائل، سرخ، باد صبح، صبح کی ہوا، سیاحت، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا۔ کوشچن نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ مخلوق، نعمت، شجر، باغ، فائدہ، شے، موسم، شاخ۔ الفاظ کی جمع دیکھ لیتے ہیں۔ مخلوق، مخلوقات، نعمت، نعمتیں، شجر، اشجار، باغ، باغوں، فائدہ، فوائد، شے، اشیاء، موسم، موسموں، شاخ، شاخوں۔ کوشچن نمبر 5 ہے، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار ڈیش ہیں احسانات۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے ڈیش موسم بنایا، گرم موسم۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے موسموں کو ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں پر ڈیش پیدا ہوتی ہے، ہر فصل پیدا ہوتی ہے۔ اودے اودے، نیلے نیلے ڈیش پیراہن، پیلے پیلے۔ دنیا کی کون سی ڈیش ہے جو یہاں نہیں؟ نعمت۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ کوشچن نمبر 6 ہے،
درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کرتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں: اعتدال، کوشش، محنت، خزائیت، افزائش، تنوع، خلوص، بہار، نظر۔ الفاظ اور جملے دیکھ لیتے ہیں۔ اعتدال، سوچ اور جذبات کا اعتدال انسان کو انسان بناتا ہے، مذکر ہے۔ کوشش، علی کی کوشش سے ہم سب کامیاب ہو گئے، مؤنث۔ محنت، انسان کی محنت ہی اس کے کام آتی ہے، مؤنث۔ خزائیت، دودھ کی بھرپور خزائیت بچوں کو صحت مند رکھتی ہے، مؤنث۔ افزائش، مچھروں کی افزائش سے ملیریا پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، افزائش، مؤنث ہے۔ تنوع، پاکستان کا تنوع پاکستان پر اللہ کی رحمت ہے، مذکر۔ خلوص، آپ کا خلوص میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، خلوص، مذکر ہے۔ بہار، آپ کے آنے سے بزم میں بہار آ گئی، مؤنث۔ نظر، میری نظر میں اساتذہ کا مقام سب سے بلند ہے، مؤنث۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ بہار، خزاں، گرم، سرد، کمتر، برتر، زمین، آسمان، نفع بخش، نقصان دہ، عمومی، خصوصی۔ کوشچن نمبر 8 حل کر لیتے ہیں۔ سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم عطا کیے ہیں، غلط، 5 نہیں 4۔ گرمی کے موسم کا مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے، درست۔ موسم سرما میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال نہیں ہوتا ہے، غلط، ہوتا ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، درست۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے، غلط۔ آئیے اب کوشچن نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں۔ کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم ب میں لکھیں۔ فعل مجہول والے جملے ایسے جملے ہیں جن میں فاعل نہیں ہے، اور اگر ہم فاعل لگا دیں تو وہ فعل معروف بن جاتا ہے، جیسے 4 گول کیے گئے۔ فعل معروف بنائیں گے تو ہماری ٹیم نے 4 گول کیے۔ نظم پڑھی جاتی ہے، معروف بنے گا راشد نظم پڑھتا ہے۔ شکوہ کیا گیا، تنویر نے شکوہ کیا۔ تالا توڑا گیا، چور نے تالا توڑا۔ صفائی کی جائے گی، ملازمہ صفائی کرے گی۔ جب فاعل لگا دیا تو سارے جملے فعل معروف میں تبدیل ہو گئے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔